یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ پروجیکٹ ہائی اسکول منگلا میں قائد اعظم ڈے پر اسکول کی بزم ادب نے منگلا ڈیم آرگنائزیشن کے PRO جناب سید محمد ادریس شاہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ آپ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک نہایت قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے ایک مجلس میں جہاں میں بھی موجود تھا یہ واقعہ سنایا تھا۔ فرمایا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے مستقل طور پر بمبئی یعنی بھارت آ گئے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی نہایت گہری سوچ میں غرق تھے۔ مجھے دیکھ کے فرمایا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیاقت علی خان مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لائی وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وچ گل ہو رہا ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، اور تمہیں بھی میں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ اگر تم اسے میری زندگی میں ظاہر نہیں کرو گے، کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ لوگوں کا یہ عالم ہے کہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور جب میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی، میں پھر سو گیا۔ دوسرا جھٹکا تھوڑا تیز تھا، پس میں اٹھا، دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا، اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر دوبارہ سو گیا۔ تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، "Who are you?" آپ کون ہیں؟ جواب آیا، "I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمہارا نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ I have come to ordain you to leave for India and guide Muslims there in their freedom movement." اور میں تمہیں حکم دیتے آیا ہوں کہ انڈیا جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کو ان کی آزادی کے لیے گائیڈ لائن دو۔ I am with you، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ Finally you will emerge successful انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آخر کار تم کامیاب ہوگے۔ یہ سن کر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، "تھینک یو مائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس واقعہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر بمبئی آ گیا۔ معزز قارئین کرام، اب دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے خوش بخت تھے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا کہ انڈیا جاؤ اور وہاں کے لوگوں کی، مسلمانوں کی آزادی میں مدد کرو۔ درود شریف کی وجہ سے ان کو مقام میں، بارگاہ رسالت میں کیا مقام حاصل تھا، اس کا میں اور آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم اور منشا کے مطابق قیام میں آیا ہے۔ تو جو پاکستان اللہ کے حکم سے معرض وجود میں آیا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم کو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے، تو بتاؤ کہ جس پاکستان کے لیے اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو بھیجا ہے، تو سوچیں کہ وہ پاکستان کتنی برکتوں والا ہوگا۔
معزز سامعین کرام، اس لیے میں کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف بلا شبہ ہمیں ایک نہ ایک دن آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں پہنچا دے گا۔ درود شریف میں بڑی برکتیں ہیں، درود شریف میں بڑے اسرار و رموز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود شریف کی دعوت دینے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا فرمائیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عطا فرمائیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ عطا فرمائیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت اور شفاعت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔